اجمیر شریف کے حاکم نے ایک بار کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش آ کر لے جائیں، مگر وہاں جانے کے بجائے اس کی ماں روتی ہوئی خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی، آہ میرا سہارا چھین گیا، میرا گھر اجڑ گیا، یا غریب نواز میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے ظالم حاکم نے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ کو زلال آ گیا اور اٹھ کے فرمایا، مجھے اپنے بیٹے کی لاش پر لے چلو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی لاش پر آئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کریم کی عطا سے اس بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کر دکھایا جسے ظالم بادشاہ نے ناحق سولی پر لٹکایا تھا۔ واقعی یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ کریم کی عطا تھی کہ آپ کسی مردے کو فرماتے کم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ تو کبھی آپ اپنی نگاہ کرم سے کسی کی کایا پلٹ دیتے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ احد الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہما کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک نوجوان لڑکا جس کا نام شمس الدین التمس تھا، وہ وہاں سے گزرا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا اس وقت تک مرے گا، یعنی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ یہ ڈیلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ لڑکا ڈیلی کا بادشاہ بھی بن گیا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 70 سال تک ہمیشہ باوضو رہے۔ آپ جس شخص پر نظر فرماتے وہ فسق و فجور سے توبہ کر لیتا اور ولی کامل بن جاتا، اور جو شخص آپ کی خدمت میں 3 دن رہتا وہ صاحب کسب اور کرامات بن جاتا۔ آپ قرآن کریم کے حافظ تھے، روزانہ ایک ختم قرآن دن کو اور ایک رات کو کرتے، اور ہر بار ختم قرآن پر غیب سے آواز آتی کہ اے معین الدین، میں نے تمہارا ختم قبول کر لیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قائم اللیل یعنی رات کو قیام کرنے والے اور شائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے تھے۔ ناظرین، سنا آپ نے کہ خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا روزانہ 2 قرآن کریم مکمل کرنے کا معمول تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ اگر فی زمانہ ہم اپنی حالات پر غور کریں تو ہماری اکثریت کو تو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، اور جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان میں سے شاید کچھ کو ہی صحیح پڑھنا آتا ہوگا، لیکن پھر بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن کریم ہدایت کا مضمون اور رحمتوں کا خزینہ اور برکتوں کا منبع ہے۔ یہ ایسا دستور ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایسا نور ہے جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایسا سیدھا رستہ ہے جو اللہ پاک کی رضا اور جنت تک لے جاتا ہے۔ اصلاح اور تربیت کا ایسا نظام ہے جو انسان کا تزکیہ کر کے، یعنی انسان کو پاک کر کے اسے مثالی بنا دیتا ہے، اور اس کے ایک حرف کی تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تلاوت کرنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین اس میں آ جاتے ہیں۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی کیا کہنے، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا کردار ایک صاف شفاف آئینے کی طرح ہے۔
آپ ہر وقت مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے کمر بستہ رہتے۔ آپ کے دل میں اصلاح امت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کے ارشادات اور تحریر کی برکتوں سے گناہگار و بدکار افراد قرآن و سنت کی راہ پر گامزن جبکہ غیر مسلم اصلاح کی دولت سے سرفراز ہوتے۔ ہمیں بھی اپنے دل میں خوف خدا اور اس کے رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار کرنے اور سنتوں کے پابند بننے اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت اپنے مریدین اور محبین اور عقیدت مند کی اصلاح کی نیت سے ان کو مدنی پھول ارشاد فرماتے کہ جو بندہ رات کو باوجود سوتا ہے تو فرشتے گواہ رہتے ہیں اور صبح اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے، یہ باوجود سویا تھا۔ نماز ایک ایسا راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کرتا ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کے ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کریم کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں، سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح اور توجہ زمین کی مانند۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت اسی کوشش میں مصروف رہتے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر لوگوں کو فائدہ ہو اور ان کی فکر و آخرت نصیب ہو۔ یقیناً ہر انسان جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے تو وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر قربان جائیے کہ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و عظمت اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جب تک یہ حضرات اس دنیا میں فانی میں اپنی ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہتے ہیں تو نیک اور بد سبھی کو فیض یاب فرماتے ہیں اور ہر طرف اپنی برکتیں لٹاتے ہیں۔ پھر جب یہ حضرات اپنے مزار اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی ذات اور ان کے مزار سے برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور ان کے صدقے میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ بہت ہی مصروف و معروف ہے کہ ایک بار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے۔ وہاں میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے دو۔ آپ نے اس فقیر سے پوچھا کہ بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا کہ برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا میں مزار پاک میں حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئی تو فبیہا یعنی بہت خوب ہیں، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریہ تاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا یا خواجہ پہلے تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بھی بات آ گئی ہے، اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو میں مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہ سے مانگ رہے تھے اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا ہے تو تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے کہ اب چشمے شفا سوئے گناہگار ہو یا خواجہ، اب چشمے شفا سوئے گناہگار ہو خواجہ، اسیا کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا، اسیا کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا۔ معلوم ہوا کہ اگر بے دلی اور بے توجہی کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے، حالانکہ دعا مصائب و عالم سے چھٹکارے کے لیے فائدہ مند ہے۔ دعا رزق میں برکت اور خوشادبی کا سبب بھی ہے، دعا دشمنوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے اور بندہ مومن دعا کے ذریعے بڑی سے بڑی مصیبت اور مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
دعا افضل ترین عبادت ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے افضل العبادت الدعا، دعا افضل ترین عبادت ہے۔ لہذا جب بھی مزارت اولیاء پر جانے کی شہادت نصیب ہو تو بیماری، بے روزگاری، قرض داری، گھریلو ناچاکی اور بے اولادی، نماز اور روزے کی پابندی، والدین کی اطاعت اور فرما برداری، لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگے کہ ایمان کی سلامتی ہو، حرمین طیبین کی با ادب حاضری ہو، وقت نزا میں آسانی ہو، قبر حشر میں کامیابی ہو، پل صراط پر ثابت قدمی اور جنت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفقت جیسی اخروی نعمتوں بھی مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیے اولیاء کرام کی مزارت و طیبات پر حاضری دے کر دعا مانگنے سے پریشانی اور مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ کروڑوں صافیوں کی پیشوا حضرت سیدنا امام صافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پنانوار پر جا کر دعا مانگتا تو اللہ کریم میری حاجت پوری فرما دیتا۔ کوئی آیا پا کر چلا گیا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے مریدین، محبین، عقیدت مندوں کی جھولیاں بھرتے اور اپنے مزاروں پنانوار پر آ کر فریاد کرنے والوں کی حاجتوں بھی سنتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اس قدر عطا فرماتے کہ ان کی ساری زندگی امن و سکون سے گزرتی۔ خواجہ فرید الدین مشعود گنج سکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے خواب میں 6 روٹیاں عطا فرمائی، 8 سال سے وہ روٹیاں مجھے روزانہ مل رہی ہیں اور میرے اہل و عیال ان پر ہی گزارا ہو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواب نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا تجھ پر کرم ہے کہ ولیوں کے اس سردار نے تجھ پر مہربانی فرمائی ہے تاکہ تم پھر کبھی افلاس یعنی غربت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز اور برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکڑوں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا خواجہ آنگن یعنی خواجہ غریب نواز جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھا ہو گیا تھا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ناظرین، اب تک کا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق اور کرامات کے بارے میں سنا کہ خواجہ غریب نواز بچپن ہی سے کھیل کود سے بچتے تھے۔ دوسرا، خواجہ غریب نواز بچپن سے ہی حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ تیسرا، خواجہ غریب نواز لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے اور غریبوں کی حاجت روائی کرنے والے تھے۔ چوتھا، خواجہ غریب نواز اپنے چاہنے والوں کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ پانچواں، خواجہ غریب نواز نرم دل، متحمل مزاج اور عفو درگزر کرنے والے تھے۔ چھٹا، خواجہ غریب نواز کی صحبت بابرکت سے غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ناظرین، اللہ کریم ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے حسن اخلاق، عفو و درگزر سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی محبت عطا فرمائیں، آمین۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت آداب بیان کرنے کی شہادت حاصل کرتا ہوں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت سمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ سامعین، ہاتھ ملانے کے اس سنت طریقے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا تو یہ کہ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مشافہ کرنا، یعنی دونوں ہاتھ ملانا، یہ سنت ہے۔ دوسرا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تیسرا، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ چوتھا، دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ پانچواں، آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ چھٹا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو، نہ جو ہاتھ ملا رہا ہے اس کے دل میں ملانے والے سے عداوت ہو، نہ جو ملانے والا ہے اس کے دل میں ملوانے والے سے عداوت ہو، تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کی پچھلے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ ساتواں، مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ ملانے میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، یعنی دونوں ہتھیلیاں خالی ہونی چاہیے اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ تو یہ سب سنتیں ہیں ہاتھ ملانے کے۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی اسلامک بیان آپ سب کو بتاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔